بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اسوہ صحابیات، جو کہ سیر الصحابیات کا حصہ دوم ہے۔ قبول اسلام، لطافت طبع، رقت قلب اور اثر پذیری ایک نیک سرشت انسان کا اصلی جوہر ہیں، اور انہی کے ذریعے سے وہ ہر قسم کی تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت کو قبول کر سکتا ہے۔ پھولوں کی پنکھڑیاں نسیم صبح کی خاموش حرکت سے ہل جاتی ہیں، لیکن تناور درختوں کو باد صرصر کے جھونکے بھی نہیں ہلا سکتے۔ شعاع نگاہ آئینہ کے اندر سے گزر جاتی ہے، لیکن پتھروں پر فولادی تیر بھی نہیں اثر کرتے۔ بے عینی ہی یہی حال انسان کا بھی ہے۔ لطیف الطبع اور رقیق القلب آدمی ہر دعوت حق کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن سنگ دل اور غلیظ القلب لوگوں پر بڑے بڑے معجزے بھی اثر نہیں کرتے۔ اس فرق مراتب کی جزئی مثالیں ہر جگہ مل سکتی ہیں، لیکن اشاعت اسلام کی تاریخ تمام تر اسی قسم کی مثالوں سے لبریز ہے۔ کفار میں ہم کو بہت سے اشقیاء کا نام معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی خدائے ذوالجلال کے آگے سر نہیں جھکایا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سینکڑوں بزرگ ہیں جو توحید کی آواز کے سننے کے ساتھ ہی اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کے ساتھ صحابیات بھی اس فضیلت میں شریک ہیں، اور نہ صرف شریک ہیں بلکہ ان سے اسبق اور اقدم ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بغیر کسی قسم کی کد و کاوش اور جبر و اکراہ کے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی اپنے خدا کے آگے سر جھکایا۔ تاریخ ابن خمیس میں حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوشنبے کے دن مبعوث ہو اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس دن کے آخری حصے میں نماز پڑھی، اور علی نے دوسرے دن منگل کو نماز پڑھی۔ اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ شریک نماز ہوئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آفتاب رسالت سے پہلے دن جو شعاع افق پر چمکی وہ ایک رقیق القلب مقدس خاتون کے سینہ پر نور سے چھن کر نکلی۔ اعلان اسلام، ابتداء اسلام میں اسلام قبول کرنے سے زیادہ اظہار اسلام کے لیے ہمت، شجاعت اور جسارت کی ضرورت تھی، لیکن باوجود کفار کی روک ٹوک اور جور و ستم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ صحابیات نے بھی نہایت جرأت و بے باکی کے ساتھ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ چنانچہ ابتدا میں جن 7 بزرگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، ان میں سے 6 آدمی یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت عمار مرد تھے، اور 7ویں ایک غریب صحابیہ یعنی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ صحابیات نے اپنی نیک تینتی سے صرف آسانی کے ساتھ اسلام ہی کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نہایت آسانی کے ساتھ اسلام کی اشاعت بھی کی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی کتاب میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک سفر میں ایک عورت کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے پاس پانی کے مشکیزے تھے، اور صحابہ نے پانی ہی کی ضرورت سے اس کو پکڑا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی لیا تو اس کی قیمت ادا فرمائی۔ اس کو آپ کی اس دیانت سے اسی وقت آپ کی نبوت کا یقین آ گیا، اور اس کے اثر سے اس کا تمام قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ
صحابیات نے بھی اسلام کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کیں اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل واقع نہیں ہوا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تو ان کو کفار نے طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کیں۔ سب سے سخت اذیت یہ تھی کہ ان کو مکے کی تپتی ریت میں لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن وہ اپنی ہمت اور جرأت سے اسلام پر ثابت قدم رہتی تھیں۔ ایک دن کفار نے حسب معمول ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں زمین پر لٹا دیا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ لیکن کفار کی اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی اور ابو جہل نے ان کی ران میں برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے شرف شہادت انہی کو نصیب ہوا۔ اور صحابیات کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے ایک صحابیہ نے اسلام قبول کیا اور سب سے پہلے ایک صحابیہ نے شرف شہادت حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جب اسلام لائیں اور حضرت عمر کو اس کا حال معلوم ہوا تو ان کو اس قدر مارا کہ بدن لہو لہان ہو گیا، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو کچھ کرنا ہو کر لو، میں تو اسلام لا چکی۔ لبینہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ میں نے رحم کی بنا پر نہیں بلکہ تم کو اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں۔ اسی طرح وہ اپنے گھرانے کی ایک کنیز کے ساتھ بھی نہایت اذیت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ قطع علائق، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے تو ان کے تمام رشتے ناطے منقطع ہو گئے، لیکن اس سے ان کی قوت ایمانی میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا۔ صحابیت کی حالت اس معاملے میں صحابہ کرام سے بھی زیادہ نازک تھی۔ انسان اگرچہ اپنے تمام اعزاء و اقارب کی اعانت کا محتاج ہو جاتا ہے، لیکن عورت کی زندگی کا تمام تر دار و مدار شوہر کی اعانت اور امداد پر ہوتا ہے، اور وہ کسی حالت میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے قطع تعلق کر کے زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن عورت شوہر سے جدا ہو کر بالکل بے کس اور بے چارہ ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابیات نے اسلام کے لیے اس نازک رشتے کو بھی منقطع کیا اور اپنے کافر شوہروں سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو گئیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافرہ عورتوں سے تعلق نہ رکھو، تو جس طرح صحابہ کرام نے اپنی کافرہ عورتوں کو طلاق دے دی، اسی طرح بہت سی صحابیات بھی اپنے کافر شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں، اور ان میں سے ایک بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہ گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم کو کسی ایسی مہاجرہ عورت کا حال معلوم نہیں جو ایمان لا کر پھر مرتد ہوئی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔